بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 326 ہے، جس کا عنوان ہے باب النہی عن رفع البصر الی السماء فی الصلاۃ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ ابی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابو قریب قال حدثنا ابو معاویۃ عن الاعمش عن المسیب عن تمیم بن طرفۃ عن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لینتہین اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء فی الصلاۃ او لا ترجع الیہم۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ لوگ جو نماز میں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہیں وہ اس عمل سے باز آ جائیں، ورنہ ان کی نگاہیں ان کی طرف نہیں پلٹیں گی۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو بکر ابن ابی شیبہ، دوسرے ہیں ابو قریب محمد بن علا، تیسرے ہیں ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر، چوتھے ہیں الاعمش سلیمان بن مہران، پانچویں ہیں المسیب بن رافع الاسدی الکاہلی، اور چھٹے ہیں تمیم بن طرفہ، اور 7ویں نمبر پر ہیں حضرت جابر بن سمرہ بن جنادہ السوائی، صحابی بن صحابی ہیں رضی اللہ عنہما، کوفہ میں مقیم تھے اور اسی مقام پر 70 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں اس اسناد کے لطائف اور نکات ذکر کیے جا رہے ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے 6 کے رجال ہیں اور اس میں کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں 3 راوی ایسے ہیں کہ جو کنیت کے ساتھ مشہور ہیں، اور اس میں 3 تابعین ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں اور تینوں حضرات کا یہ تذکرہ موجود ہے۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی المسیب بن رافع آئے ہیں۔ محدثین کے متفقہ قاعدہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں جہاں بھی لفظ مسیب آئے گا وہاں یا پر فتحہ پڑھا جائے گا، یعنی اسے المسیب پڑھا جائے گا، لیکن اس پورے قاعدے کا صرف ایک مشہور استثناء ہے، وہ ہے جلیل القدر تابعی حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ۔ او لا ترجع الیہم، زیادہ تر علماء کا موقف یہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ شرعی وعید ہے، اس لحاظ سے نماز کی حالت میں جان بوجھ کر آسمان کی طرف دیکھنا قطعی طور پر حرام ہے۔ اس مسئلے میں مشہور ظاہری عالم علامہ ابن حزم رحمہ اللہ نے تو اتنی سختی فرمائی ہے کہ ان کے نزدیک ایسا کرنے والے کی نماز ہی باطل اور فاسد ہو جاتی ہے۔ یہ پہلی رائے ہے۔ دوسری رائے ذکر کرتے ہیں، بعض علماء نے اس کی ایک بڑی خوبصورت اور روحانی تشریح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس وعید کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اور فرشتے انوار و تجلیات لے کر اس پر نازل ہوتے ہیں۔ اگر انسان اچانک ان انوارات کی طرف نگاہ اٹھا لے تو اس بات کا شدید خطرہ ہے کہ ان الہی تجلیات کی شدت سے اس کی آنکھوں کی بینائی ہی چلی جائے، لہذا نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دراصل انسان کی اپنی بینائی کی حفاظت کے لیے ہے۔ حدیث کے الفاظ میں او استعمال ہوا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ یہاں تخییر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی سورہ فتح کی آیت نمبر 16 کی مثال دی گئی ہے، جہاں فرمایا گیا ہے تقاتلونہم او یسلمون، یعنی تم ان سے جنگ کرو یا وہ اسلام لے آئیں، یعنی ان دونوں میں سے ایک کام ہو کر رہے گا، یا تو جنگ ہوگی یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ بالکل اسی طرح اس حدیث کا مفہوم بھی یہ ہے کہ دو میں سے ایک کام لازماً ہوگا، یا تو لوگ اس بری حرکت سے باز آ جائیں گے، اور اگر وہ باز نہ آئے تو پھر یقینی طور پر ان کی بینائی چھین لی جائے گی۔ گو کہ یہ جملہ بظاہر خبر کے انداز میں ہے، لیکن اس کا اصل مقصد ایک سخت حکم اور تنبیہ ہے۔ یہاں اس حدیث کی تخریج کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا اور سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ حالت نماز میں آسمان یا اوپر کی جانب نظر اٹھانا منع ہے، جیسے کہ ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ اس عمل پر بینائی چھن جانے کی سخت وعید سنائی گئی ہے۔ نماز سراپا ادب اور خشوع کا نام ہے، اس لیے اس میں نگاہیں نیچی ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کیا عام حالت میں دعا مانگتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنا جائز ہے؟ شارحین فرماتے ہیں کہ دعا کے وقت آسمان کی طرف نظر اٹھانا مکروہ ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے اور سنت کے خلاف ہے۔ کئی احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام جب بھی دعا فرماتے
تو آپ علیہ السلام کا معمول آسمان کی طرف دیکھنے کی بجائے قبلہ رخ ہو کر دعا مانگنے کا تھا، لہذا ہمیں بھی آپ علیہ السلام کے طریقے کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نہ نماز پڑھ رہا ہو اور نہ ہی دعا مانگ رہا ہو، بلکہ یوں ہی عام حالت میں آسمان کی طرف دیکھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ یہ عمل بالکل جائز اور درست ہے۔ اس کے ثبوت میں دو مشہور احادیث پیش کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات جب میں اپنی خالہ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے ہاں گھر میں سویا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام رات کو بیدار ہوئے، گھر سے باہر تشریف لائے اور پھر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر سورہ آل عمران کی یہ آیات تلاوت فرمائی، ان فی خلق السماوات والارض۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اسی طرح نزول وحی کے ابتدائی ایام کی متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں چل رہا تھا، اچانک میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، جب میں نے اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ عام حالات میں تفکر یا کسی اور غرض سے آسمان کی طرف دیکھنا جائز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ یہاں ایک بات ذہن نشین رہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حالات میں آسمان کی طرف دیکھنا ثابت ہے، لیکن آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ عموماً نگاہیں نیچی رکھنے کی تھی۔ اسی بات کو مشہور محدث حافظ عبد الرحیم العراقی رحمہ اللہ نے اپنی منظوم کتاب الالفیۃ السیرہ میں ایک خوبصورت شعر میں بیان کیا ہے، نظرہ الی الارض منہ اکثر الی السماء خافض اذ ینظر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر آسمان کی بنسبت زمین کی طرف زیادہ رہتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو اپنی نگاہ مبارک کو جھکا کر ہی رکھتے تھے۔ اس حدیث کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس میں نماز کے دوران آسمان کی طرف نظر اٹھانے والوں کے لیے ایک انتہائی سخت وعید بیان کی گئی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی بینائی ہی واپس نہ لوٹائی جائے۔ یہ اس عمل کی سنگینی اور نماز کے آداب کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تیسرا فائدہ برائی سے روکنے کے لیے تنبیہ میں سختی۔ یہاں سے ہمیں دعوت و اصلاح کا ایک اہم اصول ملتا ہے کہ جب معاشرے میں کوئی غلط کام یا برائی ہو رہی ہو تو بسا اوقات اسے روکنے کے لیے گفتگو اور الفاظ میں سختی اور جلال لانا ضروری ہے۔ اس سختی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والے کے دل میں اس گناہ کی سنگینی اور خوف پیدا ہو اور وہ فوراً اس سے باز آ جائے۔ چوتھا فائدہ اصلاح کا نبوی طریقہ، پردہ پوشی بھی اور حکمت بھی۔ پچھلے نقطے کے ساتھ ہی ہمیں دین کا ایک انتہائی خوبصورت اور متوازن سبق ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ سختی صرف اصول بیان کرنے میں ہونی چاہیے، لیکن جب بات ذات کی آئے تو اصلاح کا طریقہ نرمی، حکمت اور پردہ پوشی والا ہونا چاہیے۔ غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں شخص کیوں آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، بلکہ آپ علیہ السلام نے نام لیے بغیر عمومی انداز میں فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یا لوگ اس حرکت سے باز آ جائیں۔ شارحین فرماتے ہیں کہ نام نہ لینے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ کسی کی سرعام رسوائی اور تذلیل نہ ہو۔ انسانی نفسیات ہے کہ جب کسی کو سب کے سامنے رسوا کیا جائے تو وہ انا اور ضد میں آ کر نصیحت قبول نہیں کرتا یا پھر اس سے بھی کسی بڑی برائی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا جو شخص بھی برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالے۔ یہ پردہ پوشی اور عمومی انداز نصیحت لوگوں کے دلوں پر اثر کرنے اور بات منوانے میں سب سے زیادہ کارگر ثابت ہوتا ہے۔ مصنف اس مقام پر ایک بڑی پتے کی بات فرماتے ہیں کہ آج کل جو لوگ نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنے کا کام کرتے ہیں، ان میں سے اکثریت اس نبوی حکمت کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ وہ نرمی اور پردہ پوشی کے بجائے طعن و تشنیع کا راستہ اپناتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اصلاح کرنے کی بجائے معاشرے میں بگاڑ کا زیادہ سبب بنتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں داعی کے لیے یہ سنہری اصول نازل فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے بہترین ہو۔ وبه قال حدثني ابو الطاهر وعمرو بن سواد قال اخبرنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء
أو لتخطفن أبصارهم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ نماز میں دعا کے وقت نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز رہیں ورنہ ان کی بصارت ختم کر دی جائے گی۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں ابو طاہر احمد بن عمرو، دوسرے ہیں عمرو بن سواد، تیسرے ہیں ابن وہب عبداللہ القرشی، چوتھے ہیں اللیث بن سعد، پانچویں ہیں جعفر بن ربیعہ بن شرحبیل، اور چھٹے ہیں عبد الرحمن الاعرج ابن ہرمز، اور ساتویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور اس اسناد کے لطائف میں سے یہ ہے کہ اعرج تک مصری راویوں کا تسلسل ہے، اور اعرج اور صحابی یہ دونوں حضرات مدنی ہیں، اور اس میں ایک تابعی دوسری تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں عند الدعاء۔ اس حوالے سے مشہور محدث قاضی یاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حالت نماز میں آسمان کی طرف دیکھنا دراصل ایک طرح سے قبلے سے منہ پھیرنے کے مترادف ہے، اور یہ نماز کے اس وقار اور عاجزانہ ہیئت کے بالکل خلاف ہے جو شریعت کو مطلوب ہے۔ اگر دعا مانگتے ہوئے نظر اوپر اٹھانے پر وعید آئی ہے تو نماز جیسی عظیم عبادت میں نگاہ اوپر اٹھانا تو بدرجہ اولا منع ہوگا۔ امام ابن ابی شیبہ نے مشہور تابعی حضرت محمد ابن سیرین رحمہ اللہ سے ایک نہایت اہم واقعہ نقل کیا ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں صحابہ کرام نماز کے دوران دائیں بائیں یا اوپر دیکھ لیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کی ابتدائی آیات نازل فرمائی، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ان ایمان والوں نے فلاح پالی جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ آیات نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اپنی نمازوں میں مکمل توجہ اور یکسوئی اختیار کر لی اور اپنی نگاہیں سامنے جھکا لیں۔ اسی لیے علماء کے نزدیک یہ بات مستحب ہے کہ نمازی کی نگاہ سجدے کی جگہ سے آگے نہیں جانی چاہیے۔ امام حاکم نے اسی روایت کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے واسطے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوعاً بیان کیا ہے، جس کے آخر میں یہ الفاظ ہیں، ان آیات کے نزول کے بعد آپ علیہ السلام نے اپنا مبارک سر جھکا لیا۔ اس پوری بحث کا نچوڑ بیان کرتے ہوئے علامہ ابن بطح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر تو تمام امت اور فقہا کا اجماع ہے کہ نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھنا مکروہ اور منع ہے۔ البتہ نماز کے باہر عام حالات میں دعا مانگتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے میں علماء کا اختلاف ہے۔ قاضی شریح اور علماء کی ایک جماعت اسے بھی مکروہ سمجھتی ہے، لیکن اکثریت کے نزدیک نماز سے باہر دعا کے وقت آسمان کی طرف دیکھنا بالکل جائز ہے۔ اس کے جواز کی بڑی خوبصورت دلیل ہے کہ جس طرح نماز کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، بالکل اسی طرح دعاؤں کے نزول اور قبولیت کا قبلہ آسمان ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔